سر یہ فرمائیے طاہر رحمان صاحب کہ ہمارے جو مشیر خزانہ ہیں، جو پہلے وزیر خزانہ تھے اب مشیر خزانہ ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مہنگائی تو نیچے نہیں آئے گی، جبکہ ہمارے وفاقی وزراء اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ کرونا وبا کے اثرات ختم ہونے تک جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم مشیر خزانہ کی بات مانیں جو موسٹ کنسرنڈ آدمی ہیں، یا ہم اپنے پرائم منسٹر اور وفاقی وزراء کی بات مانیں؟ دیکھیے اس میں بات بنیاد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات بنیاد میں یہی ہے کہ وزیر خزانہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ مہنگائی کم نہیں، وہ اکنامی کو سمجھتے ہیں، وہ انٹرنلی تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور انہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت وہ مذاکرات میں ہیں، بالکل، اور وہ مستقل وہیں ہیں، مطلب واشنگٹن سے نیو یارک چلے گئے تھے کیونکہ دوبارہ واپس اب وہ آئے ہیں اور اگلے راؤنڈ کے لیے مذاکرات وہ کر رہے ہیں، اور وہ حقائق سے آگاہ کر رہے ہیں کسی نہ کسی حد تک، اور وہ قطعاً جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ جبکہ وفاقی وزراء کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں دوبارہ عوام کے پاس آنا ہے ووٹ دینے کے لیے، تو ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سبز باغ دکھائیں۔ جو اصل معاملہ ہے، حسن بھائی بات کر رہے تھے، جو اصل معاملہ یہ ہے کہ حکومت کا طالبان کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اس وقت بھی، اس دور میں بھی انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن دے کر اور ٹیکسز کم کیے ہیں، اور جو روزمرہ ضروریات کی چیزیں سے بھی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، شاید وہ ڈنڈے کے طور پہ کی ہے، لیکن انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پرائسز کم ہوئی ہیں، وہاں پرائسز کم ہوئی ہیں۔ کس چیز کی؟ مثلا جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، خوراک کی اشیاء، اس کی پرائسز انہوں نے کم کی، کیونکہ وہاں آٹے کی پرائس کم ہوئی ہے، آٹے کی پرائس کم ہوئی ہے، تیل کی ہوئی ہے، گھی کی ہوئی ہے، سبزیوں کی ہوئی ہے، حالانکہ وہ سبزیاں امپورٹ کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ان کا انسٹانس ہے۔ جو بات حسن بھائی کر رہے تھے وہ میں اسی پر، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ یہ پرائسز کم ہوئی ہیں وہاں پر، انہوں نے کوشش کر رہے ہیں، وہ جو جس تک وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم کہتے ہیں نہیں جی پر آپ گھبرائیں نہیں اور آپ اس کام کو آگے بڑھائیں، لیکن حکومت کی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ مجبوری ہے، ان کی حکومت کی مجبوری ہے کہ انہیں تمام لوگوں کو خوش رکھنا ہے۔ یہ وہی حکومت ہے کہ جس نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس سے اتنے 100 گاڑیاں بیچ دی ہیں، اب انہیں دوبارہ گاڑیاں خریدنی پڑی اپنے وزراء کے لیے۔ اس کا امپیکٹ تو آئے گا، بالکل آئے گا۔ کس پہ آئے گا؟ یہ نان پروڈکٹیو ایکسپینسز ہیں، بلکہ وزراء، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء کی گاڑیاں کے ساتھ ساتھ اب تو بیوروکریسی نے بھی مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے نئی گاڑیاں خریدی جائیں۔ یہ امپیکٹ آئے گا۔ اب یہ ہے اصل میں جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینسز، نان پروڈکٹیو ایکسپینسز ہو رہے ہیں، اس کا امپیکٹ بہرحال آئے گا حکومت پر، اور اس میں باقی سیاسی جماعتوں کا یا ان کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو کسی کام میں ہے ہی نہیں، ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ اور خود ہمارے وزیر اعظم صاحب کو یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن کا کام ہے الزام لگانا، حکومت کا کام ہے اس الزام کو کلیئر کرنا، ثابت کرنا غلط۔ لہٰذا وہ تو ایک ان کا اور آپس کا مالک۔ اس وقت بات کر رہے ہیں، اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو اگست 2018 اور اگست 2021 کی اگر بات کریں تو بیرونی قرضے میں بھی اضافہ ہوا ہے، 26 ارب، کل جو قومی قرضہ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے تقریباً 17.9 ارب، وہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے جو پیٹرول کی پرائسز ہے اس میں بھی تو اضافہ تو سب کو معلوم ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو گولڈ پرائسز ہیں اس میں امپیکٹ ہوا ہے، 53,900 روپے پر تولہ یہ فرق پڑا ہے۔ مطلب یہ سمجھ لیجیے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ 100%، 57,400 تھا اگر 3 سال پہلے، تو اس وقت 1,10,000 ہے اس وقت۔ تو یہ وہ چینجز ہیں جو کنٹینیوسلی امپیکٹ آ رہا ہے، یہ وہ چیزیں جو عام آدمی کو افیکٹ کرتا ہے۔ اب اس میں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کی مجھے بنا سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کا امپیکٹ وہ بالکل اس کا وہ معاملہ موجود ہے۔ پھر ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، اس کے باوجود ہم نے چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم کاٹن بھی امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہے جو المیہ ہے پاکستان کے لحاظ سے، اگر بینگ پاکستانی اگر میں سوچوں یہ ہماری المیہ ہے، اور یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں حکومتی دعویٰ تو یہ تھا کہ اس دفعہ ہم نے بمبر کراپ جو ہے وہ گندم کے لیے۔ دیکھیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اس سے بہت کلوز اس میں ہم اس میں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا تھا 2008 والی حکومت کو، جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے۔ 2008 میں جب یہ جو حکومت آئی تھی اس کے بعد کنٹینیوسلی 3 کراپس، یہ ہسٹری ہے پاکستان کی، اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایسا نہیں ہوا۔ 27 سال میں وہ واحد 2008، 2009 اور 2010 تھا، لگاتار 5 جو کراپس تھیں وہ پاکستان کی بمپر کراپس ہوئی تھی۔ میں آپ سے ڈیٹس کی بات کروں، میں آپ سے رائس کی بات کروں، میں آپ سے ویٹ کی بات کروں، یہ تینوں پرائسز کی، میں اس پر ایک ڈیٹس پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا، یہ ہائیسٹ جو پروڈکشن تھی اور ہائیسٹ ایکسپورٹ ہوئی تھی۔ لیکن بہرحال ہماری حکومتوں نے اس کو ادراک نہیں کیا، اس کو پراپرلی استعمال نہیں کیا، اور وہ دور ہے آج ہمیں یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ ایکسپورٹ ہم کر سکتے ہیں، دیکھیں اس وقت بھی اگر ہم افغانستان کی بات کریں، افغانستان کو اگر ہم رائٹ چینل سے ایکسپورٹ کریں
پراپر Smuggling نہ کریں، export کریں. نہ کریں تو اس سے ہمارے ملک کا زیر مطلب اضافہ کو جو بات حسن کہہ رہے ہیں بالکل کلیئر بات ہے کہ یہاں سے جو جس ہم رانگ چینل سے پیسہ باہر جا رہا ہے اور وہ پیسہ جو ہے نا وہ پیسہ پاکستان واپس نہیں آ رہا. ہمارے وزراء سابقہ اور موجودہ یہ ہمیشہ مطلب تمام حکومتیں جو یہ ان کے کمیشنز ہوتے ہیں وہ سب یہ پاکستان سے باہر وصول کرتے ہیں. وہی پیسہ پھر پاکستان میں لے کر آتے ہیں. جو بات ابھی شاہد صاحب فرما رہے تھے ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ وہ پیسہ باہر سے یہاں ہم سمجھتے ہیں بڑا پیسہ آ رہا ہے, وہ تو ان کے لوکل ان کے پرسنل اکاؤنٹس میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا فورن کرنسی ریزروز کو بڑھا رہے ہیں. لیکن یہ امپیکٹ ہے جبکہ اسی دور میں اسی پاکستان میں ایسا پیریڈ پاکستان پر آیا 98 میں جب ہم نے دھماکے کیے تھے, ایٹمی دھماکہ کیا تھا, ٹیسٹ کیا تھا, اس کا پاکستان میں وہ دور بھی آیا کہ 6 سے 7 مہینے پاکستان منیمم اماؤنٹ پر جو ہے وہ اپنے آپ کو سسٹین کر کے چل رہا تھا. لیکن سارا اس وقت قوم تیار تھی اس کام کے لیے اور قوم نے قربانی دی ہے. بالکل صحیح حسن نے کہا کہ آج بھی اگر قوم کے ساتھ بات کی جائے قوم قربانی کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ جو حکومت میں لوگ ہیں, وزیر اعظم ہیں, وزراء ہیں, یہ قربانی میں ساتھ یہ بھی پیٹ پر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو غزوہ احزاب کا دن یاد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابی نے جا کر اپنا پیٹ پہ پتھر بندھا دکھایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ ان کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اگر ایسا ہوگا خود بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تعالی.